ارغمان کے کیس کے حوالے سے ان کی والدہ نے ایک درخواست دے دی کہ جی یہ پراپرٹی جیسے اس کا گھر کا سامان ہے وہ بیچنے کے لیے عدالت سے اجازت مانگ لی ہے. اب اس میں سے ایک گاڑیاں ریکور ہوئی تھی تو ایف آئی اے نے کہا کہ یہ اس نے منی لانڈرنگ سے بنائی ہے. اس کی گھر کی جو بھی ملکیت ہے سامان ہے وہ کون سا ہے, کیا وہ آپ بتائیں کہ آپ لائر بھی ہیں, وہ کیا منی لانڈرنگ میں نہیں آتا؟ دیکھیں بات تو آپ کی بالکل صحیح ہے. یہاں پہ دو گلا معیار آ رہا ہے نا کہ گاڑیاں چونکہ ویلیوبل ایسٹ ہے, ٹھیک ہے تو ایسٹس نا, اگر ارغمان کا ہے یا کامران کا ہے جس کا بھی ہے وہ تو بعد میں ثابت ہوگا. وہ ویلیوبل چیزیں ہیں, وہ چلا سکتی ہیں, وہ پہ اس کے اوپر گھوما جا سکتا ہے, آپ کو پتہ ہے ششکے پورے کیے جا سکتے ہیں, تو وہ اس کے لیے تو سب دوڑ رہے تھے. لیکن جو سامان ہے وہ ظاہر اے سی, فرنیچر, مشینز, گھر کی سامان, وہ سامان اگر وہ پیسہ اگر منی لانڈرنگ کا تھا تو پھر یہ مطلب پاک پیسہ ہے اور وہ ناپاک پیسہ تھا. تو یہ ڈفرینشیٹ کیسے ہو گیا, یہ تو میں بھی حیران ہوں اس دوگلے رویے پہ پروسیکیوشن کے, کہ وہ پیسہ جو ہے وہ ناپاک پیسہ ہے جس سے گاڑیاں خریدی گئی ہیں, اور گھر جو انوینٹری جو سامان جس سے لیا جا رہا ہے گھر کے روز مرہ وہ جو ہے وہ پاک پیسے سے لیا جا رہا ہے. تو یہ تو دوگلا معیار ہے نا, یہ تو آپ خود فیصلہ کریں کہ یہ کیا کر رہے ہیں. اچھا, یہ جو عامر مصطفیٰ قتل کیس ہے تو اس میں ضمانت کے حوالے سے جو ملزم ارغمان اس کو وکیل بھی ہیں, تو اس کے بارے میں آپ کیا بتائیں گے کہ ضمانت کی درخواست وغیرہ دی ہے نہیں دیکھیں, اس میں جو ہے ایف آئی اے والے کیس میں ان کا وکیل ہوں, جو ایف آئی اے میں منی لانڈرنگ کا جو کیس ہے, یا تو اس میں جو دوسرا کیس ہے اس میں کامران قریشی کی حد تک میرا رول ہے. تو میں نے اس میں کامران قریشی کے حوالے سے 63 کی اپلیکیشن لگائی ہے کہ اس کو جو ہے ڈسچارج کیا جائے اس کیس میں سے, کیونکہ یہ پرسنل امیونٹی کی بنیاد پہ بنایا گیا ہے, اور اس میں کچھ گراؤنڈس ہیں وہ آپ اپلیکیشن میں دیکھ لیجیے گا. اور دوسرا میں نے ایک اپلیکیشن اور موو کی ہے کہ اس میں فائنل چلان جو ہے وہ جمع کرایا جائے, کیونکہ اس کو تو جنوری میں ایف آئی آر ہوئی ہے, اور آج دیکھ لیں آج کون سا مارچ, اپریل چل رہا ہے, اپریل کتنے مہینے ہو گئے ہیں, اس میں انویسٹیگیشن بھی ہوگی, ریمانڈ بھی ہو گیا, چلان ابھی تک پیش ہی نہیں ہو رہا, اس کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے, ڈیٹ ہی غائب ہوئی ہوئی ہے, اس کی کوئی ڈیٹ ہی نہیں لگ رہی اس کیس کی. تو یہ بڑا ایک اس حوالے سے انجسٹس ہے, بڑا ظلم ہے, کیونکہ ٹرائل اگر آپ اس پہ سٹارٹ نہیں کریں گے تو کیسے پتہ چلے گا صحیح کون ہے غلط کون. ابھی کامران قریشی جو ہے وہ امریکن شہریت بھی رکھتا ہے, پاکستان بھی, وہاں کہتا ہے کہ میں وہاں بھی ٹیکس پیئر ہوں, وہاں بھی وہ ٹیکس دے رہا ہے, تو اس پہ کیا یہ الزامات وغیرہ ٹھہریں گے منی لانڈرنگ یا دوسرا کچھ؟ دیکھیں کامران قریشی کے جو ٹیکس کے کاغذ ہیں وہ تو یہ جب اس کو اٹھایا گیا ہے گھر سے اے وی سی سی والوں نے, تو وہ ساری چیزیں اپنے قابو میں کر لی ہیں. تو اس وقت اس کے پاس اس کے جو ڈاکومنٹ ٹیکس کے تھے 2018 کے, وہ بتا رہا ہے وہ ریٹرن تھے میرے, اس کے لیپ ٹاپ, اس کے پاس گولڈ تھا, اس کے پاس کیش تھا, اس کے پاس اور بہت سارے ویلیوبل ایسیٹس تھے جو کہ انہوں نے اپنے قبضے میں لے لیے. اور کچھ تو چیزیں پرسنل سچ میں شو کی ہیں, گاڑی کی ان کی چابیاں تھیں, اور اس کے علاوہ بکس تھیں, سب بہت ساری چیزیں تھیں. نیشنلٹی یو ایس سٹیزن کے اس کے کارڈ تھے, ان کے وہاں کے اس کے کریڈٹ کارڈ کے تھے, یہاں پاکستانی کریڈٹ کارڈ تھے, وہ ساری چیزیں قبضے میں. جیسے کیس چلے گا یا پھر یہ اپلیکیشن موو کرے گا کہ میری فلانی چیز جو ہے وہ غائب ہے, تو پھر وہ اس حوالے سے انکوائری ہوگی, ظاہر سی بات ہے کہ وہ چیزیں کہاں گئی. کچھ گولڈ کی بارس بھی تھیں وہ بتا رہا ہے میرے پاس. ظاہر ہے یہ کافی عرصے سے کاروبار کر رہا ہے, آتا جاتا رہتا ہے, تو ان کے آواز تو یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. یو ایس سٹیزن کی ہے, آمدنی ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے. ابھی آپ کامران قریشی کی درخواست لگا رہے ہیں ضمانت کی؟ جی انشاءاللہ میں کامران کی ابھی ضمانت کی درخواست موو کروں گا انشاءاللہ. ارغمان والے میں جو ہے جی کل ارغمان کو جب وہاں پہ پیش کیا تھا تو جوڈیشل کسٹڈی ہو گئی اس کی, تو سینٹرل جیل میں موو کر دیا. تو اسی وقت جو ہے ایف آئی اے کی دوسری ٹیم بھی پہنچی ہوئی تھی وہاں پہ کورٹ میں. تو پتہ کیا تو پتہ چلا جی یہ سائبر کرائم کی طرف سے ہیں, اور یہ جو انلیگل کال سینٹر ہے, ان کو اب معلوم ہوا ہے کہ کوئی انلیگل کال سینٹر چلتا تھا, اور اس کی جو ہے نا انویسٹیگیشن اور ایف آئی آر یہ کاٹ کے لائے کہ انویسٹیگیشن کے لیے ہمیں ارغمان چاہیے. اب مجھے تو لگ رہا نہیں, سمجھ نہیں آ رہا, ارغمان نہیں ہو گیا جیسے کوئی ڈھول ہو گیا, ادھر سے آ کے کوئی بجا رہا ہے, ادھر سے بھی آ کے کوئی بجا رہا ہے. دیکھیں طریقہ کار ہوتا ہے, پولیس نے جب پہلے دن اے وی سی سی نے جب پکڑا تو یہ ساری چیزیں آن ریکارڈ آ گئی تھی, سارے الزامات لگ چکے تھے, کوئی چیز بھی ثابت نہیں ہو رہی ہے کہ کال سینٹر تھا فلانا. یہ پہلے دن سے یہ میڈیا پہ باتیں چل رہی ہیں کہ جی کال سینٹر بھی تھا, اور یہ منی لانڈرنگ بھی ہے, یہ بھی ہے, وہ بھی ہے. اب قسطوں میں سب چیزیں لا رہے ہیں.
ایک چیز سے چھوڑتے ہیں تو دوسرے کے اندر آ جاتے ہیں. یہ تو سراسر زیادتی ہے, تنگ کرنے والی بات ہے. بھائی آپ کے پاس آپ نے ایف آئی آر ہی کاٹی ہوئی تھی, ایف آئی آر تو کتنے دنوں کی کٹی ہوئی ہے, تو آپ آ کے این او سی لے لیتے, وہیں پہ آپ اپنی انویسٹیگیشن کر لیتے. ہاں آپ کی تو کسٹڈی میں تھا نا, ایف آئی اے کی کسٹڈی میں, وہیں انویسٹیگیشن جوائن کر لیتے. کتنی دیر لگتی تھی, لیکن تنگ کرنے کے لیے کہ جب وہ جیل آئے تو یا اس سے کوئی انلیگل ڈیمانڈ ہوگی ان کی یا کچھ ہوگا کہ وہ جب جیل آئے تو جیل کے بعد دوبارہ سے اس کو جو ہے نا اپلیکیشن دے کے دوبارہ سے جو ہے نا یہ وہ کرے, انویسٹیگیشن کے لیے لے کے جائیں تاکہ وہ دوبارہ تنگ ہو. آپ نے کوئی عدالت میں ایسی درخواست دی ہے کہ جیسے یہ ڈیجیٹل منی کے لیے کہ بھائی اس کی جب سے گرفتار ہے اس کے موبائلوں سے وہ نکالی گئی ہے یا لیپ ٹاپ سے نکالی گئی ہے اور وہ کون یوز کر رہا ہے؟ دیکھیں یہ تو ابھی انٹرم جو چلان آیا ہے یہ کل تو ہمیں دکھایا نہیں کسی نے. یہ آج ہم سرٹیفائڈ کاپی کی اپلیکیشن دیتے ہیں تو یہ ساری باتیں اس سے کلیئر ہوں گی کہ یہ کیا انہوں نے اتنے دن جو کسٹڈی میں رکھا ہے, 5 دن پہلے رکھا, 9 دن بعد میں رکھا, تو اس میں کیا چیز یہ لے کر آئے ہیں یہ پتہ چلے گا. ٹھیک ہے.